بہت سے لوگوں نے جو سوال کیا ہوا ہے وہ ہارمونز کے حوالے سے کیا ہے. ہمارے لائف سٹائل اور ہماری زندگیوں میں اتنا زیادہ جو الٹرا پروسیسڈ اور یہ جو کیمیکل فوڈ آ گیا ہے، ہماری انوائرمنٹ میں اتنا جو کیمسٹری میں یا انوائرمنٹ کی کیمسٹری میں جو اتنا کیمیکل آ گیا ہوا ہے، ہوا میں ہے، پانی میں ہے، خوراک میں ہے، اس کی وجہ سے ہماری جو یعنی جو ہمارے ہارمونز ہیں نا وہ ڈسرپٹ ہو گئے ہوئے ہیں. اور زینو ایسٹروجنس کہا جاتا ہے، بہت سے ایسے کیمیکلز ہیں جو آرٹیفیشلی ریزمبل کرتے ہیں ایسٹروجنس کو. تو جہاں فیمیل باڈی کمپرومائز ہوئی ہے وہاں میلز کو بھی نقصان ہوا ہے ان کیمیکلز کا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو لڑکے ہیں وہ جلدی گنجے ہونے لگ گئے ہیں، لڑکیوں میں امپوٹنسی آ گئی ہے، لڑکیاں جو ہیں ان میں پیریڈز کا آنسیٹ ارلی ہونے لگا ہے، ان میں پالیسسٹک اووریز ہیں، ان کو وہ نیچرلی کنسیو نہیں کرتی ہیں، اور ان کو ارلی آنسیٹ آف مینوپاز ہونے لگ گیا. میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی جب میں نے 30 ایئرس پہ کوئی میرا خیال ہے 3 کے قریب پیشنٹس دیکھے ہیں جن کو اس 30 سال کے اوپر، جو کہ حیران کن تھا میرے لیے کہ 30 سال کی عمر میں کیسے مینوپاز ہو سکتا ہے. تو جب آپ کی خوراک، آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ ان نیچرل ہوتا ہے، یا اپنی آپ باڈی کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں، آپ اپنی باڈی کو میں تو ہمیشہ کہتی ہوں ایک ڈسٹ بن سمجھتے ہیں، تو پھر ہوتا یہی ہے کہ آپ کی باڈی بھی آپ کو آؤٹ کم یا اس کی جو پرفارمنس ہے نا وہ افیکٹ ہو جاتی ہے اور ہارمون خراب ہوتے ہیں. میں پھر ریپیٹ کروں گی، جب ہارمون خراب ہوتے ہیں تو انفرٹیلٹی ہوتی ہے، جب ہارمون خراب ہوتے ہیں تو بیہیویئر چینج ہوتا ہے، جب ہارمون خراب ہوتے ہیں تو لڑکی کے چہرے پہ بال آتے ہیں اور لڑکے کے سر سے بال غائب ہو جاتے ہیں. جب ہارمون آتے ہیں تو آپ کی جو ابڈومینل اوبیسٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، باڈی کی شیپ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو یعنی ہارمونل امبیلنس جو ہے وہ اتنی ساری چیزوں کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے. اور اس کا علاج بھی بہت آسان ہے. علاج یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو زیادہ تر نیچرل خوراکوں پر رکھنا ہے. آپ نے کوشش، میں آرگینک کا لفظ نہیں یوز کرتی کیونکہ آرگینک جو ہے وہ آپ کو بہت ساری مشکلات میں ڈال دے گا. آپ نے نیچرل خوراکوں کی طرف جانا ہے. آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں ایک کچن گارڈن بنا لیں، اپنے گملوں کے اندر کچھ چیزوں کو اگانا شروع کر دیں، اور کم از کم اتنی ہی نیچرل خوراک کو آپ لینا شروع کر دیں. اور جب آپ کوئی چیز اپنے اندر ڈالتے ہیں نا تو اس کو دیکھا ضرور کریں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں. آپ لیبل پڑھنے کی کوشش شروع کر دیں. آپ ان کے اوپر جو خوراکوں کے ڈبوں کے اوپر جو انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ آپ جو اپنے اندر رکھ رہے ہیں، اپنے اندر جو باڈی میں ڈال رہے ہیں خوراکیں، وہ نیچرل ہونی چاہیے. اگر آپ اپنے کچن کے اندر ابھی آپ جا کے دیکھیں گے تو بہت سی چیزیں ایسی رکھی ہوئی ہوں گی جن کے آپ نے کبھی بھی لیبلز پڑھے ہی نہیں ہوں گے. تو جو نیچرل خوراک ہوتی ہے اس کا تو آپ کو لیبل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نا. تو کوشش کریں کہ نیچر کے قریب رہیں. جب آپ نیچر کے قریب رہیں گے تو آپ کا جو رسک ہے ہارمون خراب ہونے کا وہ کم ہو جائے گا. اور ہارمون ڈیپینڈنٹ کینسرز بھی ہونے لگے ہیں آج کل. ہارمونل امبیلنس جو ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی کو ایکسپوز کرتا ہے ٹورڈز کینسرز آلسو. اگر ایک فیمیل کی باڈی میں اس کے ہارمونز اچھے ہیں یا پورے ہیں یا نارمل ہے تو اس کی باڈی ہیلدی رہے گی، اس کا بیہیویئر ہیلدی رہے گا، اس کو ڈپریشن کم ہوگا، وہ دیکھنے میں بھی اچھی نظر آئے گی، اس کو کم میک اپ کرنے کی ضرورت پڑے گی، اس کو روزانہ پارلر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی طرح اگر ایک لڑکا ہے، ایک میل ہے، وہ اپنے خوراک کا خیال رکھتا ہے تو اس کے جم کے ریزلٹس بڑے اچھے ہو جائیں گے. اس کی جو ورک آؤٹ پٹ ہے، یعنی جو وہ کام کرتا ہے، جو بھی اس کی جاب ہے، اس کے اندر ہی از گوئنگ ٹو بی پروون اے گڈ آفیسر. وہاں پہ اس کی پرفارمنس اچھی ہوگی. تو ہارمونز کے اوپر ہمارا بہت کچھ ڈپینڈنٹ ہے. تو اس لیے میرا جو ایک بریف سا اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی ہارمونل ڈس آرڈرز ہیں اس کے لیے پلیز آپ ذرا دیکھیں کہ آپ اپنی باڈی میں ڈالتے کیا ہے. دوسری چیز جس کا بہت زیادہ تعلق ہے ہارمونز کے ساتھ وہ ہے آپ کی رات کی نیند. رات تقریباً، اگر میں آپ کو جو TCM ہے ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن جو ہے اس کے اگر پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں
تو رات 1 سے 3 کے درمیان باڈی اپنے آپ کو ریپیئر کرتی ہے. ایک اس قدر خوبصورت نظام ہے ہمارے اندر کلاک کا، بایولوجیکل کلاک کا، کہ اگر آپ اس کے ساتھ جڑ جائے. میں تو علاج ہی سارا یہ کرتی ہوں کہ ہر مرض میں اس بندے کی گھڑی کو ریسیٹ کرتی ہوں، میں اس کی کلاک کو ریسیٹ کرتی ہوں. جب آپ کلاک کو ریسیٹ کرتے ہیں تو اللہ نے جو اندر ایک آٹو ہیلنگ میکانزم لگایا ہوا ہے، جیسے ایک آٹو پائلٹ نہیں ہوتا جو جہاز کو لینڈ کرا دیتا ہے، ایگزیکٹلی ویسے ہی جب میں اس انسان کو سنک کرتی ہوں ود دا باڈی کلاک تو اس کی ہیلنگ شروع ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی ایز اے میڈیکل ڈاکٹر میں تھوڑی سی حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ تو ہماری سائنس کے مطابق تو یہ چیز نہیں ٹھیک ہونی چاہیے تھی، لیکن رزلٹ آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو انسان ہیں نا، ہم اپنے اندر چھپے ہوئے جو ایک نظام ہے جس کو انیٹ ہیلنگ کہتے ہیں، اس کی طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں. جتنی بھی ٹریڈیشنل سائنسز ہیں، جتنی بھی نیچرل سائنسز ہیں، وہ ہمیں اسی سٹور سے، اسی سورس کی طرف لے کے جاتی ہیں تاکہ ہم اس سے کنیکٹ ہوں اور وہاں سے ہمیں شفا ملے. ہمارا انفارچونیٹلی، میں ڈاکٹر ہوں، میری پوسٹ گریجویٹ کوالیفیکیشنز ہیں، بٹ انفارچونیٹلی، اور میں بہت زیادہ اب ڈاکٹرس کو پڑھا بھی رہی ہوں، انفارچونیٹلی جو لمیٹڈ نالج ہے نا وہ میری اپنی میڈیکل سائنس کی ہے. کیونکہ میڈیکل سائنس کا مسئلہ یہ ہے کہ میڈیکل سائنس صرف فزیکل باڈی کو دیکھتی ہے، جو نظر آ رہا ہے نا جسم، اس کے بارے میں جانتی ہے. میڈیکل سائنس تو ابھی مائنڈ کو بھی نہیں جانتی. یہ تو میرے سامنے مائنڈ کا سبجیکٹ، جب میں نے امریکہ سے فیلوشپ کی ہے اس میں آیا ہے مائنڈ کا سبجیکٹ. تو مائنڈ بھی ہمارے لیے نیا ہے. اور اگر ہم ایز اے انسان دیکھیں تو ہماری ایک اسپرٹ بھی ہے، ہماری ایک روح بھی ہے. روح تک تو ہماری سائنس جو ہے وہ جا ہی نہیں سکتی. کہیں آپ روح کی بات کر دو تو میڈیکل سائنس کو لگتی ہے کہ یہ تو کوئکری کی باتیں ہو رہی ہیں. حالانکہ روح کا ایفیکٹ ہماری ہولسٹک ہیلتھ کے اوپر پروون ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنی سیلف کیئر میں ہوتے ہیں، اپنی نیند کا خیال رکھتے ہیں، اپنے ناشتے کا خیال کرتے ہیں، اپنی فوڈ چوائسز کا خیال کرتے ہیں، وہ ہولسٹکلی ہیلدی ہوتے ہیں. ان کی انٹیوشن ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. میرے کچھ ایسے پیشنٹس ہیں جو میرے پاس اس کام کے لیے نہیں آئے تھے، اپنے کسی مرض کے علاج کے لیے آئے تھے، لیکن وہ مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب ہماری تو انٹیوشن ایکٹیویٹ ہو گئی ہے، ہمیں لگتا ہے کوئی ہمارے اندر بولنے لگا ہے. تو وہ آپ کی سول ہوتی ہے نا، وہ آپ کی گٹ فیلنگ ہوتی ہے، وہ آپ کو گائیڈنس ملنے لگ جاتی ہے. تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہونے لگا، کیونکہ آپ کی باڈی، مائنڈ اور سول کی فریکوینسی ملنے لگ جاتی. میں اس ٹاپک کو یہاں نہیں چھیڑ سکتی کیونکہ شاید بہت سے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی وہ بات، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی خوراک ہولسٹک ہوتی ہے، آپ اپنی جو ردم ہے، آپ کی جو بایولوجیکل کلاک ہے، آپ اس سے اٹیچڈ ہوتے ہیں، تو آپ کی اسپرچول ایبیلٹیز بھی جاگ جاتی ہیں اور آپ اچھے انسان بن جاتے ہیں. ہر انسان یہ چاہتا تو ہے نا کہ وہ ایک پازیٹیو انسان ہو، تو وہ ایک پازیٹیو انسان بن جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو نیچر سے الائن کرتا ہے.